اور معاف کرو اور درگزر کرو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو درگزر کرو۔ پھر اللہ خود فرماتا کیا چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یقین کرو جب کوئی دل دکھائے نا، کوئی دل توڑے، کوئی تکلیف پہنچائے، انسان ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، یہ آیت یاد کر لینا، صدیق اکبر کا یہ وصف یاد کر لینا کہ یا اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں، تو مجھے رحم کیجئے، معاف کیجئے، درگزر کیجئے۔ دل میں نہ رکھو لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں پال کر۔ آج ہماری فیملی میں کتنی نفرتیں ہو گئی ہیں، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں۔ یہ خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے۔ میں ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھائی بہن میری بیٹھی ایسی جو مجھے چینل پہ سن رہے ہیں، جو ویڈیو پہ سن رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ یار فلاں رشتہ دار، فلاں پڑوسی، فلاں دوست سے دوری ہو گئی ہے، پتہ ہے کئی گھرانے کیوں دور دور ہیں، میاں بیوی 1 سال سے الگ الگ ہیں، انتظار کیا ہے؟ بیوی آ کر سوری بولے تو میں اس کو لے آؤں گی، بیوی بولتی نہیں، وہ آ کے پہلے معافی مانگے تو میں چلی جاؤں گی۔ ایک سوری ہے اور دونوں دور بیٹھے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی یاد بھی آ رہی ہے، مگر یہ ایگو، یہ انا خاندان نہیں ملنے دے رہی۔ بچپن کے دوست تھے، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، ایک دوست کہتا ہے جب یہ معافی مانگے گا میں چلا جاؤں گا، دوستی کر لوں گا، نہیں وہ کہتا ہے نہیں یہ معافی مانگے پھر دوستی ہو جائے گی۔ کئی سال ہو گئے منہ نہیں دیکھا ایک دوسرے کا، یاد بھی آتی ہے مگر وہ ایگو، وہ انا رو کے بیٹھی ہے۔ معاف کر دو، آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا۔ ہماری میملی میں کہتے ہیں نا جو نمی ہو وہ اللہ کے کمی ہو، آپ آگے جا کے آپ معافی مانگ لو کہ بھائی میری غلطی تھی، معاف کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال ہے میری غلطی نہیں تھی، میں کیوں معافی مانگوں؟ یہی تو وجہ ہے روکے ہوئے، آگے بڑھ لو، معافی مانگ لو۔ اللہ کو پسند آتا ہے جو دوستی کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، جو درگزر کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ عادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سے میں سیکھوں کہ آپ کو دکھ پہنچاتا اس صحابی سے، آپ کے جاننے والے تھے، آپ نے قسم اٹھا لی کہ مدد نہیں کروں گا، مگر جب آیت قرآنی سنی، اللہ کا حکم سنا، معاف بھی کیا، وظیفہ بھی جاری کر دیا۔ اللہ ایسا بڑا دل ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا، آپ کے پاس وہ کھانا لے کر آیا، ایک بار دودھ لے کر آیا، آپ نے وہ جب دودھ پی لیا تو غلام نے عرض کی کہ حضور میں پہلے بھی جب کوئی چیز پیش کرتا تھا تو آپ اس کے بارے میں ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کہاں سے لایا، اس دودھ کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں میں کدھر سے لایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اچھا بتاؤ پھر دودھ کدھر سے لایا؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں بھی ایمان نہیں لایا تھا، میں نے ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا، آج اس کے معاوضے میں مجھے یہ دودھ ملا ہے۔ یعنی وہ غیر اسلامی جو منتر ہوتے ہیں، یعنی یہ حرام کی کمائی تھی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنا نا، آپ پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے، آپ نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈالی اور دودھ کو اگل دیا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کی یا اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا حصہ جو میری رگوں میں رہ گیا ہے میرے مالک کو تو معاف کر دے۔ اے صحابہ کے چاہنے والوں، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں، یہ تھی شان صدیق اکبر۔ حرام کا ایک قطرہ بھی پیٹ میں نہ جائے، غلطی سے پتہ نہیں تھا ڈیلیبریٹلی چلا گیا تو کیا کیفیت کی، سب نکال دیا، بے قرار ہو گئے، گڑگڑانے لگے، معافی مانگنے لگے۔ مگر آج ہماری روزی کا کیا حال ہے؟ یاد رکھو میرے بیچے اسلامی بھائی، حرام اور حلال یہ بڑی واضح چیز ہے، اس سے دور ہونا بڑا ضروری ہے۔ ساری نمازیں، ساری عبادتیں، روزے، صدقے، خیرات، یہ سب جب کام آئیں گے جب روزی حلال ہوگی۔ آج بندہ کہتا ہے پیسے آنے چاہیے، کاروبار چلنا چاہیے، بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی، ہم پھر کہتے ہیں ہماری عبادت میں ہمیں رونق نہیں ملتی، روحانیت نہیں ملتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ حرام کماؤ گے، حرام کھاؤ گے تو کدھر سے برکتیں ملیں گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں، میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ کہا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنا ہوا ہے یہ حرام ہے۔ اگر کھانا حرام ہے، لباس حرام ہے، کمائی حرام ہے
تو پھر دعائیں قبول نہیں ہونی، پھر عبادتیں قبول نہیں ہونی. جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. خدا را سمجھو جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور جو میرے اور آپ کے نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا ہے. صبر کرو، اللہ حلال میں ہی دے گا. جلد بازی، شارٹ کٹ کہ نہیں جناب حلال کمائیں گے تو پیچھے رہ جاؤں گا، ساری مارکیٹ آگے بڑھ گئی، سب نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، میں تو کرائے کے گھر میں ہی رہ جاؤں گا. ذرا سوچو، اس ریس میں لگے رہے اور حرام کما لیا تو بربادی مقدر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات اللہ کرے میرے اور آپ کے دل میں راسخ ہو جائے کہ مجھے اور آپ کو ایک ایک لقمہ حلال کا کمانا ہے، ہمارے بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے، ورنہ بچے بھی نافرمان ہو جائیں گے. صدقہ دو گے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہونا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ سیکھ لیجیے. آخری بات، قیامت کے دن یہ جو کچھ لوگوں کہے کہ نا شیطان بڑا بڑا مردود ہے نا، وہ ہمیں ایک عجیب سی فینومنا، ایک عجیب سی تھیوری سکھاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں حرام کماتا ہوں، تھوڑا سا رشوت کا کام بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سود کی بھی ہو جاتی ہے سیٹنگ، کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن میں صدقہ خیرات بہت دیتا ہوں، میں ہر سال حج بھی کرتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں، اور جناب غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے. شیطان کہیں کسی ذہن کے کونے میں یہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ یار جو تو ڈنڈی مارتا ہے نا وہ صدقہ خیرات کر کے ذرا برابر ہو جائے گا. یہ بہت بڑی شیطان کی طرف سے سمجھ لیں، یہ بڑا وار ہے، بڑی بھول ہے ہماری. پہلے ایک جملہ یاد کر لیں، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے. آپ حرام دے کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اب اس کو دنیاوی ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں کہ مثال کے طور پہ آپ کسی بادشاہ سے ملنے گئے اور بڑی زبردست پیکنگ ریپنگ کے ذریعے بڑی سی بوٹل اسے تحفے میں دے آئے، اور بادشاہ کا یار زبردست تحفہ. آپ چلے گئے گھر پہ، جب وہ پیکٹ کھولا تو اس بوتل میں پیشاب ہو، ناپاکی ہو، بتاؤ بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ پیکنگ بڑی اچھی تھی، ریپنگ بڑی اچھی تھی، اندر سے نکلا کیا؟ پیشاب، ناپاک. اللہ کی بارگاہ میں ناپاک مال دے کر سمجھتے ہو اللہ قبول کرے گا؟ اللہ کو ہمارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. آپ 1 روپیہ حلال کا صدقہ کریں، اللہ اسے حرام کے کروڑوں سے زیادہ پہلے قبول فرمائے گا. تو اپنا ذہن بنا لیں. ایک اور بات یاد کر لو، بہت زیادہ حرام ہے تو بعض اوقات حرام بہت ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا. حلال تھوڑا بھی ہو وہ برکت والا ہوتا ہے، سکون والا ہوتا ہے. بچے فرما بردار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے گھر میں نہیں ہوتے. حرام مال دنیا میں بھی بربادی لاتا ہے، آخرت میں بھی بربادی لاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ بھی سیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم فقط حلال کمائیں.